جی، ڈسکرپٹیو رائٹنگ بیسیکلی ہم کہتے ہیں لفظوں کے ذریعے آپ کے ذہن میں کسی تصویر کا ابھارنا، یعنی کہ پین پکچرز بنانا، یعنی کہ مینٹل امیجز بنانا، ورڈ کے ذریعے آپ کو امیج تک لے جانا، اسے ہم ڈسکرپٹیو رائٹنگ کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ڈسکرپٹیو رائٹنگ کی ان جنرل، اور ڈسکرپٹیو ایسیز کیسے لکھ سکتے ہیں، ڈسکرپٹیو پیراگرافس آپ کیسے لکھ سکتے ہیں، اس سب پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ واٹ از ہیپننگ ان دس پکچر۔ جی، اس تصویر کو دیکھیے، یہ ہے ایک ڈسکرپشن، اور جو کچھ آپ اس تصویر کے بارے میں لکھیں گے وہ بالعموم ڈسکرپٹیو رائٹنگ میں آئے گا، کیونکہ اس میں نقشہ کشی کی گئی ہوگی۔ جی نیکسٹ یہ دیکھیے، واٹ کڈ یو سی، کیا کچھ آپ دیکھ سکے۔ جی نیکسٹ، ہاؤ آر دی سن اینڈ دا فادر سلیپنگ۔ اس تصویر کو دیکھیے، ہوپ فلی آپ غور کر رہے ہیں ڈسکرپٹیو رائٹنگ پر کہ میں کیا دکھانا چاہ رہا ہوں۔ نیکسٹ تصویر کو دیکھیے، ڈسپائٹ دی ڈیپلوریبل کنڈیشنز the children of the area learn to read and write under small cloth stands and find recreation in mud, bricks and dirty water۔ پھر بھی ریکریشن تلاش کر لیتے ہیں، یہ تفریح تلاش کر لیتے ہیں اتنے غضبناک صورتحال میں بھی۔ تو یہ آپ نے چند تصویریں دیکھیں اور اندازہ ہوا کہ جب آپ اس پر کچھ رائٹ اپ کریں گے تو وہ ہوگا ڈسکرپٹیو رائٹنگ کا حصہ، کیونکہ آپ نے ایک تصویر دیکھی اور آپ اب ورڈز میں اسے کنورٹ کر رہے ہیں، تو جو پڑھنے والا ہے اس کو اگر آپ تصویر نہیں دکھا سکتے تو آپ لکھ کے تصویر دکھانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے ورڈز استعمال کریں گے کہ جس سے وہ مکمل امیج جو آپ نے دیکھا ہے، اصل میں جو شہر میں آپ نے ہوتا دیکھا ہے، جو کنڈیشنز آپ نے دیکھی ہیں، ان کو ورڈز میں ٹرانسلیٹ اس طریقے سے کریں کہ جب کوئی پڑھے ان ورڈز کو تو وہ دوبارہ وہی تصویر جو آپ نے دیکھی ہے وہ ریکریٹ کر سکے، وہ دوبارہ بنا سکے اپنے ذہن میں۔ یہ ہے ڈسکرپٹیو رائٹنگ کا ایسنس۔ جی نیکسٹ کی طرف چلیے، living amidst filth, deprived of the basic amenities of life, facing a new challenge each day۔ ہر روز ایک نیا چیلنج کہ کل کا گزارا کیسے ہوگا، آج کا دن کیسے کٹے گا، ایسے ایریاز میں رہنے والے لوگ۔ اور جب آپ ان کا ڈسکرپشن لیں گے، لکھیں گے، جب اسے آپ اپنے کالم میں لکھیں گے، ایڈیٹوریل میں لکھیں گے، آپ اپنے ناول کا حصہ بنائیں گے یا شارٹ سٹوری کا حصہ بنائیں گے، تو جب یہ پیراگراف لائیں گے تو ایسے لکھیں آپ کہ وہ اس تصویر سے بھی زیادہ اچھا امیج ریڈر کے ذہن میں بنے، تو آپ بہت اچھے ڈسکرپٹیو رائٹر ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے تو اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ آپ نیریٹو رائٹر بن سکتے ہیں، لیکن ڈسکرپٹیو رائٹر آپ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کی رائٹنگ پڑھ کے کسی کے ذہن میں مکمل وہی خاکہ جو آپ بیان کر رہے ہیں نہیں بن جاتا۔ ہاں، اگر آپ وہی خاکہ جو آپ نے دیکھا ہے اس سے بھی بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں اور ریڈر کے ذہن میں وہی فیلنگ ابھار سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں وہ امیج، وہ کنڈیشن، وہ گلی دیکھ کے بنی تھی، تو پھر سمجھیں آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو آئیے جی فارملی شروع کرتے ہیں ڈسکرپٹیو رائٹنگ کے بارے میں۔ ڈسکرپٹیو رائٹنگ پرووائڈز این illustration آف پیپل، لوگوں کے ذکر ہوگا اس میں، خاکہ نویسی بھی اس میں آئے گی۔ آپ نے پڑھے ہوں گے قائد اعظم کا خاکہ، آپ نے پڑھا ہوگا کسی اور بڑی شخصیت کا خاکہ، پروین شاکر کا خاکہ یا ممتاز مفتی کا، ان لوگوں کے خاکے موجود ہیں، مشہور خاکے ہیں۔ خاکہ نویس ہمارے ہاں بہت مشہور رہے، جو لکھتے تھے یعنی خاکہ لکھتے تھے، تو ان میں وہ مکمل تصویر دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس شخصیت سے کبھی ملاقات نہیں کی لیکن آپ بآسانی پہچان سکتے ہیں اگر اسے ان فارم دیکھیں، اصل میں دیکھیں کہ یہ میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے اس شخص کو، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہوتا، آپ نے وہ پڑھا ہوتا ہے اس کے بارے میں، اس کا خاکہ، اس کی ناک کیسی تھی۔ فیض احمد فیض کے بارے میں کئی خاکے موجود ہیں۔
اٹھتے بیٹھتے اس طریقے سے تھے، بولتے ایسے تھے، سگریٹ ایسے پیتے تھے. یہ تمام چیزیں پڑھ کے آپ کو لگے گا کہ میں نے ان کی تصویر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں انہیں کہیں دیکھا ہے میں نے، حالانکہ وہ آپ نے پڑھا ہوتا ہے. تو اچھے رائٹر ایسا خاکہ لکھتے ہیں کہ مکمل جیتی جاگتی تصویر وہ بنا دیتے ہیں. تو یہ ہے پیپل کے بارے میں. پلیسز کے بارے میں کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ شاشنس پارک کا بارے میں کوئی آپ ایسے لکھتے ہیں تو پڑھنے والا شاشنس پارک گیا نہیں کبھی، لیکن جب وہ آپ کی تحریر پڑھے گا تو اسے ایسے لگے گا وہ گیا، وہ وہاں جا رہا ہے، انٹرنس ہے، پارکنگ ہے، پھر وہاں لیفٹ پہ کون سے سوئنگز لگے ہوئے ہیں، پھر مطلب کہاں سلائڈز ہیں، پھر واکنگ ایریا کہاں ہے، واکنگ ٹریک کیسا بنا ہوا ہے، وہ کتنے فٹ کا ہے، کتنی اس کی لمبائی ہے، کتنے موڑ ہیں اس میں، کتنے لوگ بالعموم کتنے بجے وہاں ہوتے ہیں. یہ تمام جب آپ مطلب کھینچتے ہیں وہاں اتنے یہ درخت آپ کو ملیں گے. یہ سب مطلب ایک نقشہ کشی ہے جو آپ جگہوں کی کھینچتے ہیں. ایونٹ ہوا ہے کوئی، کسی میرج کا آپ نے احوال لکھنا ہے کہ میں کل کسی شادی میں گیا یا برتھ ڈے میں گیا، مطلب ایسی سیٹنگ تھی، اس کے اتنے بیلونس تھے وہاں اور اتنا ڈیکوریشن تھا، اس قسم کا تھا، اتنے کلرز تھے وہاں، اتنے لوگ تھے، لوگ کیا کچھ پہن کے آئے ہوئے تھے. یہ تمام مطلب ایسے ڈسکرائب کریں آپ اسے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں اس کا پورا نقشہ ایسے لگے جیسے اس نے بھی آپ کے ساتھ برتھ ڈے پارٹی اٹینڈ کی ہے. یہ ہے ایونٹس کا. اس کے بعد سچویشن کوئی آپ کے اب پیدا ہو گئی، آپ کے کالج میں، آپ کی یونیورسٹی میں کوئی سچویشن پیدا ہو گئی کہ آپ کلاس میں کچھ کر رہے تھے ہلا گلا اور وی سی صاحب آئے اور کس طرح ان کے چہرے پر جو تیوری چڑھی اور کیا کچھ انہوں نے پوچھا، پھر جو لوگ تھے آپ کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے وہ کیا کچھ کر رہے تھے، وہ تمام ایسے بتائیں کہ وہ سچویشن پوری میں فیل کر سکوں، آپ کے وہ جو جذبات تھے وہ میرے اندر آ جائیں. ایسی پین پکچر آپ دیں ڈسکرپشن میں. یا تھاٹس کے بارے میں لکھیں، میرے ذہن میں کیا کچھ سوچ آئی اس واقعے کو دیکھ کے، یا آج صبح جب میں اٹھا تو میں نے کیا خواب دیکھا. وہ ڈریم ایسے لکھیں کہ جیسے میں نے دیکھا ہے، یا اپنی فیلنگز کے بارے میں کہ جب میرا آمنا سامنا اپنی کسی کلاس فیلو سے ہوا 5 سال پرانی تو میرے کیا فیلنگز تھیں. ایسے کہ میرا رنگت ایسی ہوئی، مطلب میں اس لباس میں تھا، میں یہ فیل کر رہا تھا، وہ اس لباس میں تھیں، وہ کیا فیل کر رہی تھیں. ایسے لکھیں کہ ہمارے اندر بھی وہی فیلنگ آ جائے تو آپ ایک کامیاب ڈسکرپٹیو رائٹر ہیں. تو یہ ہم نے بات کر لی کہ السٹریشن آف پیپل، پلیسز، ایونٹ، سچویشن، تھاٹس اینڈ فیلنگز. ڈسکرپشن presents sensory information that makes writing come alive. سینسری امیجز، سینسری ایموشن، سینسری انفارمیشنز دینی ہیں، یعنی ایسی انفارمیشن جو آپ کے سینسز کو ٹچ کرے، 5 سینسز کو ٹچ کرے. آپ کا سینس آف سائٹ جاگ اٹھے. جیسے میں نے کہا برتھ ڈے پارٹی، اس میں کیا کیا کلرز کے کتنے تقریباً بیلونس تھے، کتنے لوگ وہاں، انہوں نے کتنے کلرز کے کپڑے پہن رکھے تھے، اور جس کی سالگرہ تھی اس کی ڈریسنگ کیسی تھی. تو ہمارے ذہن میں ایک مکمل نقشہ آ جائے. یہ ہے سینسری ڈیٹیلز. آپ کی آئی کو ٹچ کر رہا ہے منظر، یا وہاں پہ یہ سانگز چلائے گئے، ان کا ایکو ایسا تھا، ان میں یہ دھمک تھی کہ ہمارا آڈیٹری سینس جو ہمارا سننے کا سینس ہے اس کو ٹچ کریں چیزیں. تو پھر آپ اچھے ڈسکرپٹیو رائٹر ہیں. سینسری ڈیٹیلز آپ نے دینی ہیں. اوکے جی، اب آپ شروع کر رہے ہیں. دا ڈومیننٹ امپریشن اپنے ایسے کا، اپنی پیراگراف کا، اپنی رائٹنگ کا آپ دے سکتے ہیں. ڈومیننٹ امپریشن یعنی جو پوری کہانی میں آپ کے چلے گا، وہ امپریشن آپ کیا دینا چاہتے ہیں اپنی کہانی میں. ڈومیننٹ امپریشن کا مطلب ہوتا ہے بیسک آئیڈیا اور تھیم دیٹ دی رائٹر وانٹس ٹو ایکسپریس فرام دی کمپلیکسٹی آف دی اسٹوریز. کنسٹرکشن جو اسٹوری کی ہوگی، جو آپ مین آئیڈیا دینا چاہتے ہیں وہاں سے شروع کریں گے کہ اگر آپ نے سلمز دیکھی ہیں، گندی گلیاں دیکھی ہیں، تو لوگوں کا درد آپ نے دینا ہے اپنی کہانی میں، اپنے ایسے میں. تو آپ کا ڈومیننٹ تھیم ہوگا ان کے ساتھ امپیتھیٹک ہونا، سمپیتھی شو کرنا پورے ایسے میں. تو آپ ایسے امیجز لائیں گے جس سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی سمپیتھی جو ہے وہ آئے گی اور وہ فیل کریں گے کہ ہاں ان کا درد کیا ہے. اسے ہم کہتے ہیں ڈومیننٹ امپریشن. آئیے جی، اب ہم بات کر رہے ہیں کیریکٹرسٹکس آف گڈ ڈسکرپٹیو رائٹنگ کی، کہ اچھی ڈسکرپٹیو رائٹنگ میں کیا اوصاف ہونے چاہیے، کیا خصوصیات ہونی چاہیے. آپ بھی کچھ لکھیں تو اس میں یہ 4 خصوصیات ضرور ہوں تو آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے. نمبر 1، ویوڈ سینسری ڈیٹیلز ہیں. واضح سینسری ڈیٹیلز جیسے ہم نے بھی بات کی، اور تھوڑی سی بات اگلی سلائیڈ میں بھی ہم اس لیے کریں گے کیونکہ سب سے اہم فیچر جو ڈسکرپٹیو رائٹنگ کا ہے وہ ہے ہی یہی
विविड सेंसरी डिटेल्स होंगी, प्रिसाइज लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज स्पेसिफिक एजेक्टिव्स होंगे, नाउन्स होंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स होंगे, यानी एजेक्टिव्स इसमें सिफत अगर आपने अपने कॉलेज के बारे में बात करनी है तो उसमें आप बताएंगे कि कॉलेज स्पेशियस है, यानी बहुत बड़ा है। इसका मतलब है आपने क्या उसके लिए एजेक्टिव यूज़ किया, ऐसी चीज़ें जो सिफत बता रही हैं। लाइब्रेरी है, नाउन्स यूज़ करेंगे। लाइब्रेरी में सैकड़ों किताबें हैं, हज़ारों किताबें हैं, अब थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स एजेक्टिव्स है, तादाद बता रहा है नाउन की, एजेक्टिव्स यूज़ करेंगे। एक्शन वर्ब, जब मैं अंदर दाखिल हुआ, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं गया, ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज़ करेंगे आप। ऑर्डर यानी तरतीब रखेंगे चीज़ों में, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। स्पेशल ऑर्डर हो सकता है, थोड़ी सी बात आगे चल के करते हैं। स्पेस के बारे में बताना, जब मैं पहले दाखिल हुआ तो गेट ऐसा था, उसका स्पेस इतना था, उससे थोड़ा सा आगे गए तो प्रिंसिपल ऑफिस था। ये है स्पेशियल डिटेल, यानी स्पेस के बारे में, जगह के बारे में डिटेल। क्लाइमेटिक ऑर्डर हो सकता है, टॉपिकल ऑर्डर हो सकता है, टॉपिक के हवाले से जो भी आप बात करें वो भी तरतीब से करेंगे। फिगरेटिव लैंग्वेज है जिसमें एनालॉजी, सिमिलीज, मेटाफर्स, हाइपरबले, इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ को दूसरी से तशबीह दे सकते हैं। जब चांदनी निकली हुई थी, चांदनी बिल्कुल ऐसे थी जैसे वहाँ बहुत सारे एनर्जी सेवर्स जले हुए हों, इतनी तेज़ चांदनी थी। अब मैंने चांदनी को एनर्जी सेवर्स से तशबीह दी। ऐसी राइटिंग जिससे आप मुकम्मल नक्शा पैदा कर सकें रीडर के जहन में, वो है फिगरेटिव लैंग्वेज के ज़रिए पैदा हो सकती है। स्पेशल ऑर्डर के, क्लाइमेटिक ऑर्डर, टॉपिकल ऑर्डर के ज़रिए, प्रिसाइज लैंग्वेज के ज़रिए, विविड सेंसरी डिटेल्स के ज़रिए पैदा हो सकती है। थोड़ी सी बात अगर सेंसरी डिटेल्स की कर लें तो साइट में आप कलर्स शो कर सकते हैं, शेप्स के बारे में बात कर सकते हैं, साइजेस के बारे में, पैटर्न्स के बारे में बात कर सकते हैं किसी जगह के, तो आपके सेंस ऑफ साइट को छुएगा। साउंड की अगर बात करें तो लाउड और सॉफ्ट है, हारमोनियस और हार्श, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट साउंड्स थी। स्मेल के बारे में स्वीट और सावर, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, एरोमेटिक और स्टिंकी थी, मीन्स बदबूदार चीज़ें थीं या खुशबूदार चीज़ें थीं। टच के बारे में देखिए जी, फील और इमोशन, हार्ड, सॉफ्ट, स्मूथ, हॉट, कोल्ड, ड्राई, ऑयली, स्टिकी, साल्टी, जो भी आपने बात करनी है वो टच के बारे में आप कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने सेंसरी डिटेल्स में देख ली, यानी वो तमाम चीज़ें जो आपके 5 सेंसेस से रेलिवेंट हैं, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच। ओके जी, छोटी सी एक्टिविटी है आपके लिए। राइट अ फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंसरी टर्म्स। Then note whether you are describing the word through sight, hearing, smell, touch or taste. मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ। माउंटेन्स है तो इसके बारे में एक फ्रेज़ आपने लिखना है छोटा सा। मिसाल के तौर पे माउंटेन्स के बारे में आप लिख सकते हैं वेरी हाई माउंटेन्स, वेरी हाई माउंटेन्स। अभी एक फ्रेज़ आ गया। अब वो ये कह रहा है इस एक्टिविटी में कि आप ये बताएं कि ये जो वेरी हाई माउंटेन्स है वो आपकी साइट को टच कर रहा है, हियरिंग को, स्मेल को, टच और टेस्ट को। जाहिर है कि वेरी हाई माउंटेन्स आपने आँखों से देख के कहा होगा, तो ये आपके सेंस ऑफ साइट को टच कर रहा है, तो हम कहेंगे सेंस ऑफ साइट को, वेरी हाई माउंटेन्स। इसी तरह फायर के बारे में कोई ऐसा एडजेक्टिव लिखें, कोई ऐसी बात जो इसकी वजाहत करे। वेरी हॉट फायर, हॉट ही होती है, लेकिन अगर चलें लिख भी दिया जाए तो आपकी हेयरिंग को टच करेगा हॉट, साइट को, स्मेल को, टच को या टेस्ट को, ऑब्वियसली टच को। तो इस तरह बाकी आप लिखें इसके एडजेक्टिव्स और फिर बताएं कि वो आपके कौन से सेंस को पांचों में से टच कर रहे हैं। सैम्पल के तौर पे एक पैरा दे दिया गया है, इसको आप पढ़िए और देखिए कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके सेंसेस को टच कर रहे हैं। ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक पैरा है, इसको एक्टिविटी समझिए। अब तक के लेक्चर में उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग असल में है क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, हम कैसे एक अच्छा पैराग्राफ या ऐसे या स्टोरी लिख सकते हैं जिसका ताल्लुक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।